ہر طرح کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں جو وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہم تمام کے آخری نبی امام الانبیاء رحمت للعالمین ساقی کوثر شافی محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد محترم و مکرم شیخ صفات عالم تائمی مدنی حافظ اللہ اور حاضرین درس، میں آپ تمام کو اس ہفتہ واری درس میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ الحمدللہ آپ تمام نے ہماری دعوت پر لبیک کہا، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے آنے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، حسب معمول درس کا آغاز کلام پاک کی تلاوت سے ہوگا۔ میں دعوت دیتا ہوں شیخ ابو مسعود حافظ اللہ کو وہ آیا اور کلام پاک کی تلاوت سے درس کا آغاز کرے۔ فلیتفضل ابو مسعود حافظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ میرے محترم بھائیوں، حالات کی مناسبت سے آج کا موضوع رکھا گیا ہے اپنا عقیدہ سیکھیں۔ اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے ہمارے درمیان شیخ صفات عالم تائمی مدنی حافظ اللہ موجود ہیں۔ الحمدللہ شیخ محترم کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، AIGC کے پلیٹ فارم سے شیخ محترم کے کئی دروس ہوئے ہیں، تو بلا تاخیر میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا موضوع اپنا عقیدہ سیکھیں پر خطاب فرمائے۔ فلیتفضل مشکورا و معذورا و جزاک اللہ خیرا۔
شیخ صفات عالم تائمی مدنی حافظ اللہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ معزز بھائیوں، بزرگوں، بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا اس آن لائن پروگرام میں دل کی گہرائی سے استقبال ہے۔ ہم آپ تمام تک اپنا دلی جذبہ پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں آپ سب سے اللہ کے لیے محبت ہے، اور اس محبت کے طفیل ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا، جس دن تیرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ بھائیوں آپ نے سنا کہ آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا اپنا عقیدہ سیکھیں۔ آج کی گفتگو بڑی اہم ہونے والی ہے۔ آج ہم اپنے اہم عقائد کو دلیل کی روشنی میں جاننے والے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک کتاب ہے، بچوں کے لیے تیار کی گئی یہ کتاب عربی زبان میں ہے، ہمارے پاس PDF کی شکل میں ہے، ورنہ پرنٹ کتاب ہوتی تو ہم آپ کو دکھا دیتے۔ کتاب کا نام ہے ما لا یسع اطفال المسلمین جہلا، واٹ مسلم چلڈرین مسٹ نو، یعنی مسلم بچوں کے لیے کیا جاننا ضروری ہے۔ اس کتاب کے رائٹر شیخ یزن الغانم ہیں۔ یہ کتاب عقیدہ، فقہ، سیرت، تفسیر، حدیث، اسلامی آداب، اخلاق اور اذکار پر مشتمل ایک بہترین نالج فراہم کرنے والی کتاب ہے۔ کئی زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے، اردو یا ہندی میں اس کتاب کا ترجمہ ابھی نہیں ہوا ہے۔ جو بھائی بھی انگریزی زبان جانتے ہوں اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، دین کی اچھی معلومات اس کے ذریعہ فراہم ہوگی۔ اس کتاب کا ویب سائٹ بھی ہے، قائد سے اسلام ENC.com۔ اسلام ہاؤس پر بھی یہ کتاب دستیاب ہے۔ اس کتاب کے عقیدہ کا جو چیپٹر ہے، اسی چیپٹر کو آج کے اس درس میں ہم سمجھنے والے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم گفتگو ہونے والی ہے۔ آپ اپنے آپ کو یکسو کیجئے، کاغذ اور قلم ساتھ میں رکھیے، اور جو معلومات بیان کی جا رہی ہو انہیں نوٹ کیجئے، خود سیکھیے، اور اپنے بچوں کو بھی اگر آپ کے پاس ہیں تو اپنے قریب رکھیے تاکہ وہ بھی یہ باتیں سیکھ سکیں، کیونکہ وہی ہمارا مستقبل ہے۔ سب سے پہلا سوال، آپ کا رب کون ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، جو ہمارا پالنہار ہے اور تمام مخلوقات کو اپنی نعمتوں سے پال رہا ہے، پوس رہا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہمارا رب اللہ ہے، دلیل الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرا سوال، آپ کا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے، دلیل ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ بے شک اللہ کے نزدیک سچا دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ توحید کا اقرار کر کے اللہ کے تابع ہو جانا، اطاعت کے کام انجام دے کر اس کی تابعداری کرنا، اور شرک اور مشرکین سے براءت کا اظہار کرنا، یہ ہے اسلام۔ گویا کہ ہمارا دھرم اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے، اور دلیل ان الدین عند اللہ الاسلام۔
ہمارے نبی کون ہیں؟ تیسرا سوال، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دلیل سورہ الفتح میں اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 29، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ 3 سوالات ہوئے، اور یہی وہ 3 سوالات ہیں جن کے بارے میں قبر میں ہم سب سے پوچھا جانے والا ہے۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارے نبی کون ہیں؟ سوالات تو بہت آسان ہیں، لیکن کتنے پی ایچ ڈی ہولڈر بھی ان سوالات کے جواب میں فیل کر جائیں گے۔ اس لیے اس دنیا میں ہی ان سوالات کے جوابات کی تیاری کرنی ہے۔ چوتھا سوال ہے، کلمہ توحید کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں۔ دلیل سورہ محمد آیت نمبر 19، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں۔ گویا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے پہلے ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان رکھنا چاہتا ہے تو لا الہ الا اللہ کو جانے، لا الہ الا اللہ کو سمجھے۔ ورنہ کتنے غیر مسلم ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہ مسلمان اس لیے نہیں ہوئے کہ لا الہ الا اللہ کو انہوں نے جانا نہیں، لا الہ الا اللہ کو سمجھا نہیں۔ تو ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے اندر محمد الرسول اللہ بھی شامل ہے، کیونکہ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا، تو کسی صورت میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا کلمہ 2 حصے پر مشتمل ہے، ایک اللہ کی عبادت کی گواہی اور محمد الرسول اللہ کے طریقے کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا اقرار۔ 5واں سوال ہے، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ 7 آسمان کے اوپر عرش پر ہے۔ دلیل سورہ طہ آیت نمبر 5، الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ جواب بالکل آسان ہے، لیکن بڑے کتنے پڑھے لکھے لوگ بھی اس جواب میں فیل کر جاتے ہیں اور عجیب عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ دل میں ہے تو اللہ ہر جگہ ہے۔ ہاں، اللہ علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو جان رہا ہے، ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، اپنے بندوں کے اوپر ہے، گویا کہ عرش پر آسمان میں ہے۔ 7 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے اپنی کتاب میں کہ وہ عرش پر ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کا امتحان لینا چاہ رہے تھے کہ اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں، تو پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ اللہ آسمان پر ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا، عاتقھا فإنھا مؤمنہ، یہ ایمان والی عورت ہے، اسے آزاد کر دو۔ 6واں سوال، محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام دنیا کی نجات کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ اور محمد الرسول اللہ کا جب ہم اقرار کرتے ہیں تو اس کی مانگ کیا ہوتی ہے؟ محمد الرسول اللہ کا جب ہم اقرار کرتے ہیں تو اس میں 4 چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیں۔ تیسرے نمبر پر آپ کی شریعت کی تصدیق کریں، یعنی آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں اس شریعت کی تصدیق کریں۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ کی عبادت ویسے ہی کی جائے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور دین میں بدعت ایجاد نہ کی جائے۔ گویا کہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی مانگ یہ ہے کہ ایک بندہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے۔ اس میں اقرار ہے کہ عبادت کس کی کریں گے؟ جواب، عبادت ایک اللہ کی کریں گے۔ عبادت کیسے کریں گے؟ جواب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، سورہ النساء آیت نمبر 80، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا ہے کہ اگر رسول کی تابع داری کرتے ہو تو تم اللہ کی تابع داری کرنے والے ٹھہرو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ سورہ النجم آیت نمبر 3 اور 4 میں بیان فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من سے نہیں بولتے تھے، وہ تو وہی بولتے تھے جو ان کے اوپر وحی آتی تھی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آئیڈیل ہیں نا۔ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ تمہارا آئیڈیل کون؟ کوئی آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا باپ، ہمارا کوئی عالم، کوئی آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ آئیڈیل صرف اس دھرتی پر ایک ہستی ہے اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کہا سورہ الاحزاب آیت نمبر 21 میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمدہ نمونہ ہے۔ ہمارے آئیڈیل کون ہوئے؟ ہمارے آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ کس کے لیے آئیڈیل ہیں؟ ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے لیے آئیڈیل ایک ہستی ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7واں سوال ہے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ جواب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ قطعاً نہیں، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں اللہ کی عبادت کا فائدہ ملتا ہے۔ گویا کہ ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں خود ملتا ہے، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ الذاریات آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ جواب، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دلیل سورہ الذاریات آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سوال نمبر 8، عبادت کیا ہے؟ یہ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة، ایک جامع نام جو ہر ظاہری اور باطنی قول و فعل کو شامل ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ ایک جامع نام ہے، اس میں ہر وہ قول و فعل شامل ہے جو ظاہری ہو یا باطنی ہو، جسے اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ ظاہری قول و فعل سے مراد جیسے ایک انسان زبان سے اللہ کا ذکر کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا، نماز پڑھنا، حج کرنا، اور باطنی عمل سے مراد جیسے توکل ہے، خوف ہے، امید ہے، تو یہ دل میں ہوتا ہے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن یہ باطنی عبادت ہے۔ تو گویا کہ ظاہری یا باطنی قول و فعل جسے ایک انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے وہ دراصل عبادت ہے۔ گویا کہ عبادت صرف نماز، روزے اور حج زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت ایک جامع لفظ ہے جو ہر اس عمل کو شامل ہے، چاہے وہ ظاہری یا باطنی قول و فعل ہو،
جسے اللہ پسند کرتا اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ سوال نمبر 9، ہم پر سب سے بڑا واجب کیا ہے؟ ہم پر سب سے بڑا واجب توحید ہے۔ ہم پر سب سے بڑا واجب یہ ہے کہ اللہ کو اس کی عبادت میں ایک جانیں۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم پر سب سے بڑا واجب نماز ہے، جو غلط ہے۔ ہم پر سب سے بڑا واجب اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی ذات پر عقل سے غور کرنا ہے، غلط۔ ہم پر سب سے بڑا واجب توحید کا اقرار کرنا ہے، یعنی اللہ کو پہچان کر کے، اس کا اقرار کر کے اس کی صرف اور صرف عبادت کرنی ہے۔ عقل سے پہچاننا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات ہر انسان کی فطرت میں ہے، لہذا اللہ کو ایک جانتے ہوئے اس کی عبادت کرنا ہی دراصل ہم پر سب سے بڑا واجب ہے۔ سوال نمبر 10، توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کیا کیا ہیں؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کیا کیا ہیں؟ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ جو سوالات ہیں بہت ہی اہم سوالات ہیں۔ ہم سب کی زندگی میں ان سوالات کی ضرورت ہے، لہذا ان سوالات کو نوٹ کریں، یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ اللہ کو رب ہونے میں ایک جاننا، اللہ کو عبادت میں ایک جاننا، اللہ کو اس کے ناموں اور اس کی صفتوں میں ایک جاننا۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ ربوبیت رب سے نکلا ہوا ہے، یعنی اللہ کو خالق، مالک اور مدبر سمجھنا۔ خالق یعنی پیدا کرنے والا، مالک یعنی مالک تو ہم سمجھتے ہیں، اور مدبر یعنی کائنات کو چلانے والا سمجھنا، کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی کائنات کو چلاتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی مارتا اور جلاتا ہے۔ یہ دراصل توحید ربوبیت ہے، اور ربوبیت کا اقرار سارے دھرم کے ماننے والے کرتے ہیں۔ اس میں اسلام کو کوئی امتیازی حیثیت حاصل نہیں ہے، سارے دھرم کے لوگ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا رب صرف ایک ہے۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ توحید الوہیت عبادت کے تمام کاموں میں اللہ کو ایک جاننا، عبادت کے تمام کاموں میں اللہ کو ایک جاننا توحید الوہیت ہے۔ یعنی عبادت کے جو بھی کام ہیں، چاہے نماز ہو، چاہے نذر و نیاز ہو، چاہے قربانی ہو، چاہے ذکر ہو، چاہے سجدہ ہو، چاہے جھکنا ہو، چاہے قیام ہو، یہ سب عبادت ہے، اور ان عبادتوں کا خاص ہونا ضروری ہے اللہ کے لیے۔ یہ ہے توحید الوہیت، یعنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کو یکتا جاننا، عبادت میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا۔ توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات کہتے ہیں بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تعطیل کے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں اور ان صفتوں کو اللہ کے لیے ثابت کرنا جو اللہ نے اپنے لیے اور جو اس کے نبی نے اللہ کے لیے ثابت کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو نام اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، اور اس کے نبی نے اللہ کے لیے جو نام اور جو صفتیں بیان کی ہیں، ان سارے ناموں کو، ان سارے صفات کو ویسے ہی ثابت کرنا جیسے وہ نام اور جیسے وہ صفتیں آئی ہیں۔ ان میں تحریف نہیں ہونی چاہیے، ان کی تمثیل نہیں ہونی چاہیے، ان کی تعطیل نہیں ہونی چاہیے۔ تحریف کا مطلب ہوتا ہے کہ الٹا معنی پہنا دینا، تمثیل کا مطلب ہوتا ہے کہ مخلوق کے جیسے اس کو سمجھنا، مثال دینا اس کی، اور تعطیل کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا انکار ہی کر دینا۔ اب بطور مثال ایک ہم مثال لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں، بیدہ، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے،
اللہ نے ید کا لفظ استعمال کیا اور ید کا معنی ہاتھ ہی ہوتا ہے. اگر اس کا معنی قدرت ہوتا کہ جس کی قدرت میں بادشاہت ہے تو اللہ تعالیٰ نے قدرت کا استعمال کیا ہوتا. اللہ نے ہاتھ کا استعمال کیا تو ہم ثابت کریں گے کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے، لیکن اس کو بندوں کے ہاتھ کے جیسے نہیں مانیں گے، نہ ہی ان کا انکار کریں گے اور نہ ہی ان کو الٹا معنی پہنائیں گے، بلکہ ویسے ہی ثابت کریں گے جیسے اللہ نے ثابت کیا ہے، لیکن ان کو الٹا معنی نہیں پہنائیں گے اور نہ ہی ان کا انکار کریں گے. اللہ عرش پر ہے، لیکن کیسے ہے ہمیں پتہ نہیں، اللہ نے نہیں بتایا، اسی لیے ہمیں ماننا ہے کہ عرش پر ہے، لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں. تو یہ ہے توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات کی دلیل اگر جاننا ہے تو سورہ الفاتحہ کی پہلی چند آیات کو پڑھ لیجئے. الحمدللہ رب العالمین، اس میں توحید ربوبیت آ گئی. الرحمن الرحیم، اس میں توحید اسماء و صفات ہے. مالک یوم الدین، اس میں توحید اسماء و صفات ہے. مالک، رحمان، رحیم، یہ اسماء و صفات ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں توحید الوہیت ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو گویا کہ سورہ الفاتحہ کی ان 2-3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے توحید کی جو 3 قسمیں ہیں ان 3 قسموں کو بیان کر دیا ہے. بلکہ سورہ الناس کو پڑھیے گا آپ تو اللہ فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. تو رب الناس اس میں توحید ربوبیت ہے. ملک الناس مالک ہے تو اس میں توحید اسماء و صفات ہے. اور الہ الناس الوہیت سے ہے، الہ، اس میں توحید الوہیت ہے. تو گویا کہ سورہ الناس کی ان 3 آیتوں میں بھی توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کو اللہ نے بیان کر دیا ہے. اور سورہ مریم آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی 3 قسموں کو ایک جگہ پر بیان کیا، ایک ہی آیت میں. رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ، کہ آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا رب وہی ہے، وہی اللہ ہے، اسی کی بندگی کرو. تو رب کا ذکر کیا، گویا کہ اس میں توحید ربوبیت ہے. اسی کی بندگی کرو، فاعبد ہو، اس میں توحید الوہیت ہے. اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جم جاؤ. هل تعلم له سمیہ، اس میں توحید اسماء و صفات ہے کہ کیا تیرے علم میں اس کا کوئی ہم نام اور ہم پلہ پایا جاتا ہے؟ نہیں ہے. تو گویا کہ اس میں توحید اسماء و صفات ہے. برکیف سورہ الفاتحہ میں توحید ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات ہے. سورہ الناس میں، یعنی سب سے پہلی سورہ اور سب سے آخری سورہ میں توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات ہے. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سوال نمبر 11. سب سے بڑا گناہ شرک ہے. شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں. اللہ فرماتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 48 میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالی اپنے ساتھ کسی کو شریک کیے جانے کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا جسے چاہے اللہ بخش دیتا ہے. گویا کہ یہاں پر ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ ایک انسان ہر گناہ کے ساتھ اللہ سے ملے، اللہ چاہے گا تو ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کے ساتھ ملتا ہے تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. بلکہ مشرک اگر شرک پر مر جاتا ہے تو اس کے اوپر جنت حرام ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم میں رہے گا. اللہ نے فرمایا حرم اللہ علیہ الجنہ،
اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام ٹھہرایا ہے، بلکہ اس کے سارے اعمال بھی اکارت جاتے، زندگی بھر نیکیاں کی تھی، اگر ایک مرتبہ شرک کیا اور اسی پر اس کی موت ہوئی، سارے اعمال اکارت جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام، یہ بات نوٹ کر کے رکھیے، آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے 88 سے پہلے بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا ہے، ان کے مقام اور مرتبہ کو بیان کیا ہے، پھر آیت نمبر 88 میں کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ بڑے بڑے جو انبیاء گزرے ہیں، اگر ان انبیاء نے بھی شرک کیا ہوتا، سپوز ڈیٹ، تو ان کے بھی اعمال اکارت جاتے، بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو دھمکی دی، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا ہوتا تو آپ کے بھی اعمال اکارت جائیں گے۔ اس لیے شرک بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس کی معافی نہیں، لہذا شرک کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے، اپنے گھر میں سمجھانا چاہیے، اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ شرک کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یا اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا دراصل شرک کہلاتا ہے۔ اور شرک کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، شرک اکبر بڑا شرک اور شرک اصغر چھوٹا شرک۔ شرک اکبر کیا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کرے کوئی، دعا بھی عبادت ہے جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جانور ذبح کرے، اللہ کے علاوہ کسی سے خوف کھائے، اللہ کے علاوہ کسی سے امید باندھے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں شرک ہوں گی جو ایک انسان کو اسلام سے نکال دینے والی ہے۔ شرک اکبر اگر ہے تو واقعی ایک انسان اس کی وجہ سے اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے۔ اور شرک اصغر کیا ہے؟ جسے اللہ اور اس کے رسول نے شرک کہا ہے، اس کی وعید بیان کی ہے، لیکن یہ شرک اکبر میں شامل نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ شرک اصغر میں شامل ہے، کہ ایک بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں باپ کی قسم، بیٹے کی قسم، کسی پیر فقیر کی قسم، جان کی قسم، بیوی کی قسم، یہ ساری قسمیں حرام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر واشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ اسی طرح سے تعویذ، گنڈے لٹکانا، نفع حاصل کرنے کے لیے یا نقصان دور کرنے کے لیے کوئی چیز لٹکائی جائے یا پہنی جائے، بہت سارے لوگ ہاتھ میں چھلا باندھتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے ہاتھ میں چھلا پہن رکھا تھا، پوچھا کس لیے پہن رکھے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے میں نے پہن رکھا ہے۔ آپ نے کہا انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، اسے نکال پھینکو، اس کی وجہ سے تیری بیماری اور زیادہ ہوگی، اور اگر اسے پہنے ہوئے مر گئے تو کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے شرک اصغر کی مثال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا ماشاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندًا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ قل ماشاء اللہ وحدہ، کہو صرف اللہ چاہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کے تاجدار ہیں، اس کے باوجود بھی یہ برداشت نہیں کرتے ہیں کہ کوئی کہے کہ اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ ہاں، اگر کوئی کہنا ہی چاہتا ہے تو کیا کہے گا؟ اگر اللہ چاہے پھر آپ چاہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر کہنے سے دوری لازم آتی ہے اور کہنے سے شراکت لازم آتی ہے۔ تو اگر اللہ چاہے پھر آپ چاہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی چھوٹے شرک کی مثال ہے، ریاکاری بھی چھوٹے شرک کی مثال ہے۔ اگر کسی عمل میں ریاکاری آ جاتی ہے
تو یہ دکھلاوا بھی دراصل چھوٹا شرک ہے. اور شرک اصغر جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، لیکن اس کی وجہ سے ایک انسان اسلام سے نہیں نکلتا، جبکہ شرک اکبر دراصل ایک انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 13، کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی غیب جانتا ہے؟ اللہ کے علاوہ اور کوئی دوسرا غیب نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے سورہ النمل آیت نمبر 65 میں بیان فرمایا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے آپ کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت ساری بھلائی سمیٹ لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. آپ دیکھیں جنگ احد میں کیا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. غیب نہیں جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. افک کا حادثہ پیش آیا، 1 مہینہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے. غیب نہیں جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، اللہ تعالی غیب کا علم آپ کو دیتا تھا وحی کے ذریعہ، لیکن آپ کی ذات میں غیب کا نالج نہیں تھا. اللہ نے فرما دیا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. سوال نمبر 14، ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ ایمان کے پیلرز 6 ہیں. ایمان کے پیلرز کتنے ہیں؟ 6 ہیں. اور اسلام کے 5. اسلام کے پیلرز کون کون سے ہیں؟ کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، اور طاقت ہو تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا. یہ اسلام کے پیلرز ہیں. ایمان کے پیلرز کتنے ہیں؟ ایمان کے پیلرز 6 ہیں. کون کون سے؟ اللہ پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا. کتنے ہوئے؟ ایمان کے پیلرز 6 ہوئے. اس کی دلیل صحیح مسلم میں حدیث جبریل ہے، جو حدیث جبریل کے نام سے ہی مشہور ہے. جبریل امین آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے سوال کرتے ہیں ایمان کیا ہے. آپ پہ فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ. سوال نمبر 15، ارکان ایمان کی وضاحت کریں. ایمان کے ارکان ہم نے جان لیا، ان کو ذرا تفصیل سے جان لیتے ہیں کہ ارکان ایمان کیا کیا ہیں، ان کی وضاحت کیا کیا ہے. تو اللہ پر ایمان لانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں روزی دے رہا ہے، وہی مالک ہے، وہی پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اور وہی اکیلا عبادت کا حق رکھتا ہے. اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. وہ عظیم ہے، اس کے پاس بہت سارے نام ہیں اور اس کے بہت سارے صفات ہیں. ان ناموں میں اور ان صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ ہے اللہ پر ایمان رکھنا. فرشتوں پر ایمان رکھنے کا مفہوم کیا ہوا؟ کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، ان کی تعداد لا تعداد ہے، لا محدود ہے. وہ اللہ کے مقرر کردہ کاموں میں لگے ہوئے ہیں،
اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور انہیں جن کاموں کا حکم دیا جاتا ہے انہیں بچا لاتے ہیں، اللہ کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں۔ ان میں حضرت جبریل علیہ السلام وحی کے فرشتے ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک مارنے پر مامور ہیں، میکائیل علیہ السلام بارش کے لیے تعینات ہیں، اور کرامن کاتبین ہر انسان کے دائیں اور بائیں طرف، دائیں اور بائیں کندھے پر اچھائی اور برائی لکھنے والے فرشتے ہیں، ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جو ایک انسان کی اچھائی کو اور برائی کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ملک الموت ہیں، یعنی موت کے فرشتے ہیں۔ یہ کچھ فرشتوں کے نام ہوئے۔ تیسرے نمبر پر کتابوں پر ایمان رکھنا۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو اللہ نے اپنے رسولوں پر نازل کی، جن میں ہمیں چند کتابوں کے نام بتائے گئے ہیں، جیسے قرآن کریم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب ہے، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے بھی ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کسی ایک کتاب کا انکار کر دے، اگر کوئی مسلمان کسی ایک فرشتے کا انکار کر دے، اگر کوئی مسلمان کسی ایک رسول کا انکار کر دے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس کا ایمان صحیح نہیں ہوا۔ یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے نا۔ تو چوتھے نمبر پر رسولوں پر ایمان لانا۔ رسول کون ہوتے ہیں؟ یہ انسانوں میں سے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جنہیں اللہ اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بشارت دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجتا ہے، اور یہ ہر دور میں آتے ہیں، ہر قوم میں آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کے سلسلہ کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں اور رسولوں میں سے 24 نبیوں کا نام قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ ان رسولوں میں سے افضل جو رسول ہیں، جن کو اولو العزم من الرسول کہا جاتا ہے، عظیمت والے رسول، اولو العزم من الرسول جو ہے نا، وہ 5 کہلاتے ہیں، وہ صرف 5 ہیں۔ عظیمت والے رسول یا اولو العزم من الرسل 5 ہیں۔ کون ہیں اولو العزم من الرسل؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم نے کیا کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی ایک فرشتے کا انکار کر دے، اگر کوئی آدمی کسی ایک رسول کا انکار کر دے، اگر کوئی آدمی کسی ایک کتاب کا انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا اس کتاب کو، میں نہیں مانتا فلاں رسول کو، میں نہیں مانتا فلاں فرشتے کو، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان کے ارکان کو سمجھنا اور اس کی باریکی کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ 5ویں نمبر پر آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، اور آخرت کے دن میں سب سے پہلے نمبر پر قبر کی نعمت اور عذاب پر ایمان رکھنا۔ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے اور قبر میں نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا آل فرعون کے بارے میں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آگ پر آل فرعون کو صبح اور شام میں پیش کیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن پر ایمان رکھنا بھی آخرت کے دن پر ایمان لانے میں شامل ہے۔ قبروں سے اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا، اللہ کے پاس پیش ہونے پر ایمان رکھنا۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، تم اللہ کے پاس پیش کیے جاؤ گے، کوئی چیز پوشیدہ رہنے والی نہیں ہے اس دن۔ حساب و کتاب پر ایمان رکھنا، حوض کوثر پر ایمان رکھنا، پل صراط پر ایمان رکھنا، اور اخیر میں جنت اور جہنم کے فیصلے پر ایمان رکھنا کہ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جانے والا بنائے اور جہنم سے بچائے۔ نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کیا ہے، اور بدکاروں اور کفار و مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کیا ہے۔ ایمان کے ارکان میں سے 6واں رکن اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔
مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کائنات میں پیش آنے والی ساری چیزوں کے بارے میں اپنے پاس علم رکھا ہوا ہے. یعنی یہ عقیدہ رکھا جائے کہ کائنات میں جو چیزیں بھی پیش آتی ہیں ان کو وہ جانتا ہے، اللہ نے انہیں لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یہ ہے تقدیر پر ایمان. دلیل اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، سورہ القمر آیت نمبر 49، کہ ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ تقدیر کے مطابق پیدا کیا ہے. تقدیر کے 4 مراتب ہوتے ہیں. نوٹ کیجئے، تقدیر کے کتنے مراتب ہوتے ہیں؟ 4 مراتب ہوتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پر علم، دوسرے نمبر پر کتابت یعنی لکھ دینا، تیسرے نمبر پر تخلیق، اور پھر مشیت یا مشیت اور تخلیق. تو سب سے پہلے نمبر پر علم ہے، یعنی اللہ تعالی پیدا کرنے سے پہلے ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے. دوسرے نمبر پر ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. جو کچھ ہوا، جو کچھ ہونے والا ہے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ الانعام آیت نمبر 59 میں بیان فرماتا ہے الا فی کتاب مبین، کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب کتاب مبین میں درج ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے اور ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ بھی دیا ہے. گویا کہ سب سے پہلے نمبر پر علم، دوسرے نمبر پر کتابت، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں لکھ بھی دیا ہے، اور تیسرے نمبر پر مشیت، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ جو نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا. تو یہ مشیت ہے. اللہ فرماتا ہے لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تم بغیر اللہ تعالیٰ کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے. تو اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو علم، کتابت، مشیت، اور چوتھے نمبر پر تخلیق، یعنی یہ اس بات پر ایمان رکھنا کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور کائنات کے فعل کو بھی پیدا کیا، حرکتوں کو بھی پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے. واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے. گویا کہ تقدیر کے کتنے مراتب ہوئے؟ ہمیں یاد رہنا چاہیے تقدیر کے 4 مراتب ہوئے. سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا علم، یعنی اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. دوسرے نمبر پر کتابت، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے. تیسرے نمبر پر لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. اور تیسرے نمبر پر مشیت، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اور چوتھے نمبر پر تخلیق، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. یہ تقدیر کے 4 مراتب ہوئے، انہیں نہیں بھولیں گے ہم انشاءاللہ. سوال نمبر 16، قرآن کی تعریف کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے. دلیل اللہ تعالیٰ سورہ التوبہ آیت نمبر 6 میں بیان فرماتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ اگر مشرکین میں سے کوئی پناہ طلب کرے تو تم اسے پناہ دے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے. تو گویا کہ اللہ نے قرآن کو کلام اللہ کہا. تو گویا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے اس کا تعلق ہے، غیر مخلوق ہے. اسی لیے ہم اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں اور قرآن کی بھی قسم کھا سکتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے. قرآن کی قسم اس لیے کھا سکتے ہیں کہ قرآن اللہ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کا کلام ہے. اس کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا جائز نہیں. سوال نمبر 17، سنت کیا ہے؟
سنت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، آپ کے فعل کو، تقریر کو، اور آپ کی پیدائشی اور اخلاقی اوصاف کو۔ 5 چیزیں ہو گئی۔ سنت 5 چیزوں کا نام ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے جو کچھ بھی بولا وہ سنت ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ بھی سنت ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ کے پاس کسی صحابی نے کوئی عمل کیا وہ بھی سنت ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ کی پیدائشی جو صفتیں ہیں، جیسے آپ کا حلیہ مبارک، آپ کی شکل و شباہت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شکل صحابہ کرام نے ہو بہو بیان کر دی ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، لیکن جائز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک اور شکل و شباہت کو بھی حدیث کہا جاتا ہے یا سنت کہا جاتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیریکٹر ہے، اخلاق ہے، اس اخلاق کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ تو سنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر، آپ کی پیدائشی اور اخلاقی صفتیں سب کے سب سنت کہلاتی ہیں۔ بدعت کیا ہے اور ہم کیا اسے قبول کریں گے؟ سنت کا اپوزٹ بدعت ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین کے نام پر ایجاد کی گئی چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی، دنیا کے نام پر نہیں۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایجاد کی گئی ہیں، یہ تو اللہ کی نعمت ہے جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پر ابھی ہم تقریر سن رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ بدعت نہیں۔ بدعت تو ہے دین کے نام پر کوئی نئی چیز ایجاد کی جائے، جو نئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی، اور اسے ہم قبول نہیں کریں گے بلکہ رد کر دیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کرنے کا حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس لیے یہ بات کہنا کہ بدعت حسنہ بھی دین میں ہے بکواس ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہر بدعت گمراہی ہے، بدعت حسنہ نام کی کوئی چیز نہیں، جو بھی بدعت ہے وہ گمراہی ہے۔ بدعت کی مثال کیا ہے؟ جیسے عبادت میں زیادتی کرنا، وضو میں 3 سے زیادہ مرتبہ ہم عضو کو نہیں دھل سکتے، 3 سے زیادہ مرتبہ دھلنا، یہ بدعت ہے۔ وضو میں گردن کا مسح کرنا، یہ بھی بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا بدعت ہے۔ 27 رجب کو اسراء اور معراج کے نام پر منانا بدعت ہے۔ 15 شعبان کی رات میں قیام کرنا بدعت ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا۔ سوال نمبر 19، الولا البرا کا عقیدہ کیا ہے؟ ولا کیا ہے، برا کیا ہے؟ ولا کہتے ہیں ایمان والوں سے دوستی رکھنا، برا کہتے ہیں مشرکین سے برات کا اظہار کرنا۔ یعنی جو ایمان والے ہیں ایک مسلمان ان سے دوستی رکھتا ہے، جو مشرک ہیں، کفر کرنے والے ہیں، ایمان والا ان سے دشمنی رکھتا ہے۔ لیکن یہاں پر اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگ اس مسئلے کو نہ سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ایمان والوں سے محبت رکھیں گے اور شرک کرنے والوں سے، کفار و مشرکین سے نفرت رکھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن یاد رکھیں ولا مومنوں سے دوستی اور برا مشرکین سے برات کا اظہار کرنا، برا کے مفہوم کو کچھ لوگ افراط اور تفریط میں لے کر جاتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ میں ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ دین اور شریعت کا کوئی وہاں پر تعلق ہی نہ رہے،
چنانچہ ان کے تہوار میں شریک ہوں گے، ان کے مندروں میں جائیں گے، پوجا پاٹ کریں گے۔ یعنی یہ مداہنت ہے جس سے اسلام نے سختی کے ساتھ روکا ہے کہ دین کو برباد کر کے دنیا بنانے کی کوشش کرنا، جس سے اسلام نے سختی کے ساتھ روکا۔ لیکن اسلام نے حکم دیا ہے مدارات کا، مدارات مطلوب ہے، یعنی رواداری ہونی چاہیے۔ مداہنت کیا ہے؟ کہ دین کو گنوا کر کے دنیا بنانا، جو غلط ہے۔ لیکن مدارات کیا ہے؟ کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کریں، ان کو ان کا حق دیں اور ان سے تعلق بنائیں۔ جب تک کہ ہم ان سے تعلق نہیں بنائیں گے تب تک کہ وہ ہمارے بارے میں اچھا خیال کیسے رکھیں گے؟ آج نفرت کا جو ماحول بنا ہوا ہے ہمارے ملک میں، صرف اس بنیاد پر کہ میڈیا نے ایک تو نفرت پھیلایا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم بھی غیر مسلموں کے قریب نہیں ہوئے۔ اس لیے ضروری ہے اچھا تعلق بنانے کی ضرورت ہے، اور ہمارا دین خود اس بات پر آمادہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ جو لوگ تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالے اور تم سے جنگ نہیں کیا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے، نیکی کا برتاؤ کرنے اور انصاف کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اسلام تو حکم دیتا ہے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کے دل کو جیتیں۔ اگر دل کو نہیں جیتیں گے تو ہمارے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوں گے ہی۔ اس لیے رواداری بہت بڑی چیز ہے، لیکن رواداری کے نام پر ہم اپنے دین کا جنازہ پڑھ دیں، ان کے تہواروں میں شریک ہوں، ان کے مندروں میں پوجا پاٹ کریں، تو پھر اسلام باقی رہے گا کہاں؟ تو اپنے دین پہ جم کر کے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، دراصل اسلام ہمیں اس کی تاکید کرتا ہے، اور یہی دراصل ولا اور برا ہے۔ سوال نمبر 20، کیا اللہ کے علاوہ اور کوئی دین اللہ قبول فرمائے گا؟ کیا اسلام کے علاوہ اور کوئی دین اللہ قبول فرمائے گا؟ نہیں، اللہ اسلام کے علاوہ اور کوئی دین قبول نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں بیان فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی کھوج کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر انداز میں کہہ دیا کہ جو کوئی اس امت کا، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ سوال نمبر 21، کفر قول، عمل اور عقیدہ تینوں سے ہوتا ہے کیا؟ جی ہاں، کفر قول سے بھی ہوتا ہے، کفر عمل سے بھی ہوتا ہے، کفر عقیدہ سے بھی ہوتا ہے۔ قول سے کفر کیسے ہوتا ہے؟ جیسے کوئی اللہ اور اس کے رسول کو برا بھلا کہے۔ عمل سے کفر کیسے ہوتا ہے؟ جیسے کوئی آدمی مصحف کی اہانت کرے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے تو عمل کیا، یہ بھی کفر ہے۔ عقیدہ سے کفر کیسے ہوتا ہے؟ یعنی اس بات کا کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا عبادت کا حق رکھتا ہے، صرف عقیدہ رکھا تو کفر لازم آیا۔ یا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، کائنات کو چلا رہا ہے، کوئی ایسا سوچتا ہے تو یہ عقیدہ ہے، اس کی وجہ سے بھی کفر لازم آئے گا۔ تو عقیدہ کی وجہ سے بھی کفر لازم آتا ہے، عمل کی وجہ سے بھی کفر لازم آتا ہے، اور بولنے کی وجہ سے بھی کفر لازم آتا ہے۔ نفاق کیا ہے اور اس کی قسمیں کتنی ہیں؟ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، نفاق اکبر اور نفاق اصغر۔ نفاق اکبر کیا ہے؟ یعنی دل میں کفر کو چھپائے رکھنا اور اسلام کا اظہار کرنا۔ دل میں تو کفر ہے لیکن ظاہر میں کسی فائدے کے لیے اسلام کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہے، یا اسلام کا اظہار کرے، یا کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، تو اس کو ہم منافق کہیں گے۔ نفاق جو ہے ایک آدمی کو اسلام سے نکال دیتا ہے، اور یہ کفر اکبر ہے، کفر اکبر ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 145
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصہ میں ہوں گے، منافقین جہنم کے سب سے نیچے کے طبقہ میں جائیں گے۔ نفاق اصغر کیا ہے؟ نفاق اصغر کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جیسے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 پہچان ہے۔ کون کون سی؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کر جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ منافقین کی پہچان ہے۔ اور یہ نفاق ایسا نفاق ہے جو بڑا گناہ ہے، لیکن اس کا ارتکاب کرنے والا اسلام سے نہیں نکلتا، مسلمان ہی رہتا ہے، پر نفاق کی پہچان ہے، اس لیے اس کو نفاق میں شامل کیا گیا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ایک مسلمان کو خیانت نہیں کرنی چاہیے، ایک مسلمان کو وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے اندر نفاق کی پہچان پائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 23، خاتم الانبیاء والمرسلین کون ہیں؟ خاتم الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اللہ نے سورہ الاحزاب آیت نمبر 40 میں بیان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اے لوگو تمہارے مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے سلسلہ کو ختم کرنے والے ہیں۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی قیامت کے دن تک نہیں آنے والا ہے، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کے سلسلہ کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس لیے یہ بات نوٹ کیجئے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو قادیان میں پیدا ہوا تھا اور اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، آج قادیانی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ساری امت کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ قادیانی کافر ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی دجال اور مشرک تھا۔ معجزہ کیا ہے؟ سوال نمبر 24، معجزہ کہتے ہیں وہ خارق عادت چیزیں، وہ عادت کے خلاف چیزیں جنہیں اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے اور ان کے ذریعہ ان کی نبوت کی تصدیق ہوتی ہے، یہ معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو خارق عادت چیز جو دیتا ہے، جس کے ذریعہ نبی کی تصدیق ہوتی ہے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کا پھٹ جانا اور اس میں راستے بن جانا، موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کا پار کر جانا، فرعون اور اس کے لشکر کا اسی میں غرقاب ہو جانا، یہ معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھے کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا، اس کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی تھی، مردے کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، لیکن پھر بھی وہ انسان ہی تھے۔ اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا تاکہ ان کی نبوت کی تصدیق ہو۔ معجزہ کے علاوہ ایک کرامت ہے۔ کرامت کیا ہے؟ وہ عادت کے خلاف چیز جو کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، لیکن یاد رکھیں معجزہ دکھانا کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، کرامت ظاہر کرنا کسی ولی نیک بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ہاتھ پر ظاہر کر دیتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ان کی ذات میں کوئی الگ سے خوبی پیدا نہیں ہو جاتی۔ ایک ہے استدراج، وہ عادت کے خلاف چیز جو کسی شیطان، طاغوت
مشرک اور کافر کے ہاتھ پر ظاہر ہو، جیسے دجال کے ہاتھ پر ظاہر ہوگا آخری زمانے میں۔ اور آج بھی جو دجاجلہ ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی تائید کرنا دراصل ان کے زمرے میں شامل ہونا ہے۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ کبھی کبھی دجاجلہ بھی عادت کے خلاف چیزیں ظاہر کرتے ہیں، ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے اور ان سے دور رہنا چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 25، صحابہ کون ہیں اور کیا ہم ان سے محبت کریں؟ جی ہاں، صحابہ کل من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، کہ جس کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان کی حالت ہی میں ان کی وفات ہوئی، وہ صحابی۔ جس کسی نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت ہی میں ان کی وفات ہوئی، وہ کون ہیں؟ وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو ہم اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، اور وہ انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ ہیں۔ آج اگر ہم اپنے اختلافات کا خاتمہ چاہتے ہیں تو قرآن اور حدیث کو صرف ماننے کا دعویٰ کافی نہیں، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کافی نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث کو صحابہ کے سمجھ، صحابہ کے فہم کے مطابق، صحابہ کی سمجھ کے مطابق، صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھنے لگ جائیں، سارے اختلافات دور ہو جائیں گے۔ صحابہ میں سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ سوال نمبر 26، امہات المؤمنین کون ہیں؟ امہات المؤمنین کون ہیں؟ امہات المؤمنین یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یعنی پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ ہم سب کے لیے احترام کے ناحیہ سے ہماری مائیں کہلاتی ہیں، کہ ان کا احترام ضروری ہے۔ سوال نمبر 27، نبی کے اہل بیت کا ہم پر کیا حق ہے؟ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو ان سے بغض رکھتے ہوں ہم ان سے بغض رکھتے ہیں، ان کی شان میں غلو نہیں کرتے، اور تمام اہل بیت سے ہم بلا تفریق کے محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر آپ کی بیویاں ہیں، اور بنو ہاشم اور بنو المطلب کے ایمان والے، بنو ہاشم اور بنو المطلب کے جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کے سب اہل بیت میں شامل ہے، اور ان میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آتی ہیں اہل بیت میں۔ سوال نمبر 28، مسلمانوں کے ولی امر کے بارے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے مسلمان حاکم کا احترام کریں، گناہ کے علاوہ ہر کام میں ان کی سنیں اور ان کی اطاعت کریں، ان کے خلاف خروج نہ کریں، اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اور تنہائی میں اگر نصیحت کرنی ہے تو نصیحت کریں، سب کے سامنے نہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے خلاف ہے کہ اسٹیج پر حکومت کے خلاف آوازیں بلند کی جائیں، مسلم حکمراں کے خلاف احتجاج کیا جائے۔ سوال نمبر 19، ایمان والوں کا گھر کیا ہے؟ ایمان والوں کا گھر جنت ہے۔ اعدت للمتقین، اللہ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے، جنت تیار ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ اور کافروں کا گھر کون ہے؟ کافروں کا گھر جہنم ہے۔ اعدت للکافرین، جہنم تیار ہے متقیوں کے لیے، یعنی کافروں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ سوال نمبر 31، خوف اور رجا کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ خوف کہتے ہیں اللہ سے ڈر اور اس کی سزا سے ڈر،
یعنی اللہ سے ڈرنا اور اس کی سزا سے ڈرنا، اس کی جہنم سے ڈرنا، یہ دراصل خوف ہے۔ اور رجا کیا ہے؟ اللہ سے ثواب کی امید رکھنا، اس کی مغفرت اور رحمت کی امید رکھنا، یہ دراصل امید ہے۔ اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ خوف اور امید دونوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ گویا کہ ایمان والا جنت کی خواہش رکھتا ہے اور جہنم کا ڈر رکھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جنت ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں صرف اللہ کی محبت چاہیے، جیسا کہ گمراہ لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے۔ جنت کی خواہش بھی ہوتی ہے اور جہنم کا خوف بھی ہوتا ہے، دونوں مل کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت ہوتی ہے، اور اللہ کے نیک بندے خوف اور امید کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ سوال نمبر 32، اللہ کے بعض اسماء و صفات بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نام اور اپنی بہت ساری صفتیں بیان کی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ کے 99 نام ہیں، 100 میں سے ایک کم جو ان کو شمار کر لیتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ کیا اللہ کے پاس 99 ہی نام ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں گویا کہ یہ کہا کہ اللہ کے ناموں میں سے 99 نام ایسے ہیں کہ جو ان 99 ناموں کو شمار کر لے گا جنت میں جائے گا۔ جیسے کوئی کہے کہ میرے پاس 100 دینار ہے جسے میں نے زکوٰۃ کے لیے رکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس 100 ہی دینار ہے، اور بھی دینار ہوگا، لیکن زکوٰۃ کے لیے اس نے 100 دینار رکھا ہے۔ ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے نام بہت سارے ہیں لیکن 99 نام ایسے ہیں کہ اگر ان کو شمار کر لے بندہ تو وہ جنت میں جائے گا۔ شمار کرنے سے مراد کیا ہے کہ پہلے نمبر پر اس کو یاد کر لے، اس کے معنی کو سمجھ لے، اس کے مطابق عمل کرے، اپنے آپ کو ڈھالے، اور پھر ان ناموں کے وسیلہ سے اللہ سے سوال کرے۔ لیکن یہ بات نوٹ کیجئے کہ اللہ کے اسماء و صفات کا وظیفہ بنانا جائز نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ 100 مرتبہ الرحمن کا ورد کرو، 40 مرتبہ الحی کا ورد کرو، فلاں نام کا ورد کرو، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ ہاں، ان ناموں کے وسیلہ سے اللہ سے دعا کی جائے گی، اے اللہ تو رازق ہے، ہمیں رزق عطا فرما، اے اللہ تو شافی ہے، ہمیں شفا عطا فرما۔ تو ان ناموں کے وسیلہ سے اللہ سے ہم دعا کریں گے۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے اللہ ہے، الرب ہے، الرحمن ہے، السمیع ہے، البصیر ہے، العلیم ہے، الرزاق ہے، الحی ہے، العظیم ہے، اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ ان ناموں کی شرح بھی ہم جان لیتے ہیں۔ اللہ یعنی حقیقی معبود، جو عبادت کا حق رکھتا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ الرب یعنی وہ جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے۔ السمیع جو ہر چیز کو سنتا ہے، جو ہر آواز کو سنتا ہے، اور آواز میں اختلاف کے باوجود، تنوع کے باوجود، ہر ایک کی آواز کو، ہر مخلوق کی آواز کو سنتا ہے۔ البصیر جو ہر چیز کو دیکھتا ہے، چاہے چھوٹی چیز ہو، بڑی چیز ہو۔ العلیم جو کچھ بھی ہوا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہونے والا ہے، سب کا علم رکھتا ہے۔ الرحمن جس کی رحمت ہر مخلوق کو، ہر جاندار کو شامل ہے، جو ہر بندے اور ساری مخلوقات کو اپنی رحمت کے سائے تلے ڈھانکے ہوا ہے۔ الرزاق جو تمام مخلوقات کو، انسان ہو، جنات ہو، چرند و پرند ہو، تمام چوپایوں کو روزی دیتا ہے۔ الحی جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی اور تمام مخلوقات مر جائیں گے۔ العظیم جس کے لیے ہر کمال اور عظمت اور بڑائی ہے، کمال کی جتنی بھی شکلیں ہیں سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کے ناموں میں، اس کی صفتوں میں اور اس کے کاموں میں کمال ہی کمال ہے۔ سوال نمبر 34، مسلم علماء کے تئیں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ علماء کے تئیں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کریں،
کیونکہ وہ عالم دین ہیں، دینی مسائل میں ان سے رہنمائی کریں، جو نئے نئے مسائل شریعت میں پیدا ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ان سے رجوع کریں، اور ہم اچھائی کے ساتھ انہیں یاد کریں، اور جو کوئی بھی ان کو برائی سے یاد کرے وہ گمراہ ہے، وہ غلط راستے پر ہے۔ علماء دین کے محافظ ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے اصل میں تو علماء ہی ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ المجادلہ آیت نمبر 11 میں بیان فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ جو لوگ تم میں ایمان لاتے ہیں اور جو علم والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجے دے گا۔ تو علم والوں کا درجہ اللہ کے پاس بلند ہے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان سے سیکھیں، اور مسائل کی رہنمائی حاصل کرنی ہے تو علماء ربانی سے مسائل کی رہنمائی بھی حاصل کریں۔ سوال نمبر 35، اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ جو ایمان والے ہوں اور جو متقی ہوں، دو صفت، ایمان اور تقوی اگر کسی کے اندر آ گیا تو ولی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 62-63 الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یاد رکھو کہ اللہ کے اولیاء پر خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء کون ہیں؟ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ تو جس کے اندر ایمان ہو، تقوی ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی کون؟ جس کے پاس ایمان ہو اور تقوی ہو۔ سوال نمبر 36، کیا ایمان قول اور عمل کا نام ہے؟ جی ہاں، ایمان قول، عمل اور عقیدہ کا نام ہے۔ زبان کا اقرار، دل کی تصدیق اور اعضاء و جوارح کے ذریعے عمل، تین چیزیں ملتی ہیں تبھی ایمان بنتا ہے۔ سوال نمبر 37، کیا ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے؟ جی ہاں، ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ اطاعت کے کاموں سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہوں سے ایمان گھٹتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ الانفال آیت نمبر 2 انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، کہ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے، ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 38، احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعریف ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو سمجھو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے مشاہدہ کا، یعنی یہ سمجھو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، مشاہدہ کر رہے ہو۔ اگر اتنا نہیں ہو پاتا ہے تو دوسرا مرحلہ ہے مراقبہ، یہ سمجھو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو پہلے مرحلہ میں مشاہدہ ہونا چاہیے، اگر مشاہدہ نہیں ہو پاتا ہے تو کم سے کم مراقبہ تو ہونا ہی چاہیے۔ یہ سوچنا کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر اتنا نہیں ہو پاتا ہے تو یہ سوچے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو ہماری زندگی سنور گئی۔ 70 دروازے بھی بند ہوں لیکن وہاں پر بھی ہم کوئی کام نہیں کریں گے، کیونکہ ہم سوچیں گے کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، یا کم سے کم اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سوال نمبر 39، اعمال کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں؟ اعمال کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں؟ بہت ہی اہم سوال ہے، یعنی عمل کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلے نمبر پر اخلاص، دوسرے نمبر پر متابعت۔ پہلے نمبر پر صرف اللہ کے لیے اس عمل کو انجام دینا، دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ عمل انجام پائے۔ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں یہ 2 شرطیں آ جاتی ہیں۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف ایک اللہ کی، گویا کہ اخلاص۔ عبادت کیسے؟ عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، گویا کہ متابعت۔ تو گویا کہ عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں لا الہ الا اللہ سے ہم سیکھتے ہیں، اخلاص، متابعت۔ پوچھا جائے گا آپ سے کہ عمل کی قبولیت کی کتنی شرطیں ہیں، تو آپ جواب دیں گے کہ عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں، اخلاص
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس عمل کا انجام پانا، صرف ایک اللہ کے لیے انجام پانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام پانا، اخلاص اور متابعت۔ سوال نمبر 40، اللہ پر توکل کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر توکل کا مفہوم یہ ہے کہ نفع حاصل کرنے یا نقصان کو دور کرنے میں اللہ پر بھروسہ کرنا، اسباب اختیار کرنے کے ساتھ۔ ہاتھ باندھ کر کے اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا، بلکہ اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام توکل ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ طلاق آیت نمبر 3، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اونٹ کو اپنے پاس رکھا تھا، کہا کہ اس کو باندھ کر کے اللہ پر بھروسہ کروں یا اسے کھول کر کے اللہ پر بھروسہ کروں؟ آپ نے فرمایا اعقلها وتوکل، اسے باندھ دو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ کو اللہ کے سپرد کرنے کا نام توکل ہے۔ سوال نمبر 41، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کیا ہے؟ امر بالمعروف کسے کہتے ہیں؟ نہی عن المنکر کسے کہتے ہیں؟ بھلائی کا حکم دینا امر بالمعروف ہے اور برائی سے روکنا نہی عن المنکر ہے۔ اللہ کے لیے بھلائی کا حکم دیں اور اللہ کے لیے برائی سے روکیں، دراصل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور یہی اس امت کی پہچان ہے اور ہمارے وجود کا مقصد ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ تم بہترین امت کیسے ہو؟ اخرجت للناس، اس لیے کہ تمہیں انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے، انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ گویا کہ ایک مسلمان کے وجود کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ آخری سوال ہے سوال نمبر 42، اہل سنت والجماعت کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے قول سے، اپنے عمل سے اور اپنے عقیدہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقہ پر چلتے ہیں، یعنی ان کا قول، ان کا عمل اور ان کا عقیدہ ویسے ہی ہوتا ہے جو عقیدہ صحابہ کا تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے مطابق چلنے والے کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کا فہم، ان کی سمجھ ویسے ہی ہوتی ہے جیسے صحابہ کرام کا فہم تھا، جیسے صحابہ کرام کی سمجھ تھی، اور ان کو اہل سنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی، بدعت کو ترک کیا، اور جماعت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق پر اکٹھا ہوئے، اختلاف کا شکار نہ ہوئے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بدعتی لوگ خود کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، حالانکہ وہ اہل سنت والجماعت سے کوسوں دور ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، انہی کچھ باتوں کے ساتھ آج کا ہم یہ درس ختم کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے، عقیدہ سیکھنے، اسے سکھانے اور اپنے بچوں میں، اپنی فیملی میں، گھر کے افراد میں انہیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم، نفع اللہ بک اسلام والمسلمین، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، اب تک ہم شیخ صفات عالم تیمی مدنی حافظ اللہ سے سن رہے تھے کہ اپنا عقیدہ سیکھے۔ ماشاءاللہ شیخ محترم نے قرآن اور احادیث کی روشنی میں بہترین خطاب فرمائے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی شیخ محترم کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں اور اہل و عیال میں برکتوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ شیخ سوال و جواب کے لیے وقت ہے شیخ، ساتھ ہی بہت سارے لوگ درس شروع ہونے سے پہلے سے ہینڈ ریز کرتے ہیں۔ جی پوچھ سکتے ہیں بالکل، اب آپ کے حساب سے، کیونکہ وقت زیادہ لے لیا میں نے، آپ کے حساب سے اگر ٹائم ہے تو ٹھیک ہے، ہم حاضر ہیں، میرا کوئی مسئلہ نہیں۔ جی بارک اللہ فیک شیخ۔ نہیں آپ آتے ہی ساتھیاں سب بھی ہے نا شیخ، پہلے ہینڈ ریز کرنا شروع کرتے ہیں شیخ سوال جواب کے جی لیے۔ بالکل۔ بارک اللہ فیک شیخ۔ شیخ صادق بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب الحمدللہ، میرا نام صادق ہے، میں جی تبلیغ صادق، جماعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرا ہوا، جماعتوں میں بھی وقت لگا ہے۔ ہمارے الحمدللہ۔
استاد کی جب بات سنی تھی اسی بات پہ سوال کیے تھے کہ اللہ کہاں پر ہے، تو ان لوگوں نے بتایا تھے اللہ کیا ہے، حاضر و ناظر ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کے اندر سورہ قاف میں آیت نمبر 16 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم نے اس کا وسوسے کو بھی جانتے ہیں، جو اس کا نفس اس کا دل و دماغ میں ہے جو ڈالتا ہے، اور ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اسی آیت کے مطابق تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے بولتے ہیں۔ تو آپ کی جو بات سنتا ہوں، آپ کو فالو رہتا ہوں، تو آپ نے کہا عرش کے اوپر ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا بتا دے بول کے گزارش ہے۔ صحیح آپ نے سوال کیا، بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 7 جگہ پر یہ بات کہی ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ ایک جگہ پر ہے، ثم استویٰ علی العرش 6 جگہ پر ہے، تو کل 7 جگہ پر یہ بات کہی اللہ نے کہ وہ عرش پر ہے، عرش پر ہے، یعنی صراحت کیا اللہ نے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے نا، کوئی گنجلک نہیں ہے، کسی طرح کا اس میں شبہ اور ڈاؤٹ پیدا کرنے والا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے کلیئر انداز میں کہا کہ وہ عرش پر ہے، اور احادیث میں تو ہے ہی، اور یہ بھی ہے کہ تم کیا نہیں دیکھتے کہ جو اوپر ہے، اس طرح کے الفاظ اور بہت ہیں، آسمان میں ہونے کے الفاظ بہت ہیں، لیکن 7 جگہ پر کلیئر انداز میں اللہ کہتا ہے کہ وہ عرش پر ہے۔ اور پھر دوسری جگہ پر یہ بھی کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی رہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور آپ نے جو آیت پیش کی کہ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو دیکھیں یہ جو قربت ہے نا، یہ علم کی قربت ہے۔ عرب کہتے ہیں میں چلا اور چاند ہمارے ساتھ تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کے ساتھ چاند چل رہا تھا۔ ہم بھی فون کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ پریشان مت ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، پریشان مت ہو میں آپ کے ساتھ ہوں، کسی طرح کی پریشانی میں وہ ہے تو ہم فون کر کے کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، حالانکہ میں کویت میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو ساتھ ہونے کا مفہوم کیا ہوا کہ میں آپ کا ساتھ دینے والا ہوں۔ تو یہ اپنی زبان میں بھی ہم بولتے ہیں اور عربی زبان میں بھی اس کا استعمال ہے۔ تو ایک طرف اللہ نے کہا کہ وہ عرش پر ہے، دوسری طرف اللہ نے کہا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو ساتھ ہونے کا مفہوم یہ ہوا کہ علم کے اعتبار سے وہ ساتھ ہے، وہ ہر جگہ پر جان رہا ہے، ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے، ہر جگہ پر نگرانی کر رہا ہے۔ اس طریقے سے بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے۔ اور یہ مفہوم خود عرب بھی بیان کرتے ہیں نا، اللہ نے کہا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے یا شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، گویا کہ اللہ کا علم شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اللہ کا علم تمہارے ساتھ ہے، لیکن وہ ہے کہاں؟ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے۔ اس طریقے سے کسی طرح کا تضاد نہیں رہتا اور بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ بارک اللہ فیک شیخ۔ ابو عبد الرحمن بھائی آپ کے پاس میں نوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ قرآن میں کتنے نبیوں کا نام ہے شیخ؟ قرآن میں کتنے نبیوں کا نام ہے شیخ؟ 24 تو میں نے بولا کیا؟ ہاں 25 کر کے سنا تھا شیخ، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں شیخ۔ 25 کا سنے ہیں، پتہ نہیں، تو اس کی تحقیق کرنی ہوگی، میں دیکھ لیتا ہوں۔ جی اور پوچھنے والے ہیں؟ جی اکبر بھائی اپنے پاس انمٹ کر کے اپنا سوال پوچھیے۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ والإيجيسي تيم. بارك الله فيكم. وفيك بارك الله. الله تعالى جل جلاله عز وجل أبقى خوش الحفظ وعمان ملخي. جزاك الله خيرا جدا إلى يوم الدين. بارك الله فيك شيخ. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، میں کام سے جلدی سے آیا ہوں آپ کے درس کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ سلامت، مت دے شیخ، محبت ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ وافق بارک اللہ، اور بہت شکریہ شیخ جو آپ میرے لیے کرتے ہیں شیخ۔ جزاکم اللہ، حیاکم اللہ، حیاکم اللہ۔ وإياك شيخ.
شیخ صحیح محترم بات ہے، 25 نبیوں کا ذکر ہے، صحیح بات ہے، 25 نبیوں کا ذکر ہے قرآن میں، شاید وہ غلط فہمی سے میں 24 ذکر کیا۔ جی ہاں، کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پوچھیے آپ۔ جی فضیلت الشیخ بارک اللہ فیک۔ فضیلت الشیخ ایک مسئلہ ہے، کیونکہ میری اگر اجازت دے سکتے ہیں، میرے 2 چھوٹے سوال ہیں۔ جی جی بارک اللہ فیک۔ فضیلت الشیخ ایک مسئلہ ہے، کیونکہ ایک جاننے والی کی امی کی اور ابو کی، وہ یونانستان کی ہے، عورت ہے، وہ بڈھی ہے، وہ الزائمر سے انتقال ہو گئی ہے، اس کا کل جنازہ ہے۔ تو وہاں وہ جنازہ نہیں ہے، لیکن شیخ وہ اس کو یعنی کیسے اردو میں جلائیں گے، اس کو، عورت کو جی جلائیں جی گے۔ تو وہاں جانا ہے شیخ، لیکن مجھے پتہ نہیں اگر اسلام ہمارا مذہب کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، کہ جانا چاہیے ایسی چیزوں میں کہ نہیں، کیونکہ وہ اچھی تھی ہمارے ساتھ، امی کے ساتھ اور ابو کے ساتھ۔ تو کیا کروں شیخ؟ کیا ہم کو امی اور ابو مجھے نصیحت دے سکتے ہیں شیخ؟ بارک اللہ فیک۔ دیکھیں، رواداری میں یہ بات بھی آتی ہے کہ غیر مسلموں کی خوشی میں جس کا تعلق مذہب سے نہ ہو، اور غیر مسلموں کے غم میں ہم ساتھ دیں، یہ رواداری میں یہ بات آتی بھی ہے۔ اگر ان کو کوئی خوشی ملتی ہے، شادی بیاہ ہے، یا اسی طریقے سے کوئی بھی پارٹی ہے جس کا تعلق مذہب سے نہ ہو، تو ہمیں ساتھ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے ان کو کوئی غم لاحق ہوتا ہے، جیسے ان کے پاس میں کسی کی وفات ہو گئی ہے، تو ہم جائیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ جلانے میں شریک ہونا یہ غلط ہوگا، لیکن ان کی تسلی کا سامان فراہم کرنے کے لیے ان کے گھر جائیں اور ان کو ہمت دلائیں۔ یہ نہیں کہ مردے کے لیے دعا کرنے لگیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ مردے کے لیے دعا کرنے کے بجائے ان کا کوئی ایک ہر دل عزیز اس دنیا سے گزرا ہے، تو اس کو تکلیف پہنچی ہے، تو اس کو ہمت دلانے کے لیے، دلاسا دلانے کے لیے اگر ہم جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، جا سکتے ہیں، لیکن ان کے رسم میں شریک نہیں ہوں گے۔ بارک اللہ فیک شیخ۔ تو میں اس کے گھر میں جاؤں ان کے افسوس کے لیے، لیکن وہاں نہیں جاؤں، وہاں جلا۔ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے فضیلت الشیخ۔ فضیلت الشیخ، میرا دوسرا سوال تھا چھوٹا سا۔ ایک بھائی کے ساتھ میں نے نماز کی تھی، اور فضیلت الشیخ اس نے جب سلام کیا تو پہلے سلام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیا، اور دوسرے سلام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیا یہ سنت سے فضیلت الشیخ درست ہے؟ بارک اللہ فیک۔ پہلے سلام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دوسرے سلام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسا ثابت ہے، لیکن عام حالات میں جو ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہی کہنا چاہیے۔ بارک اللہ فیک شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ بہت بہت شکریہ شیخ، افاکم اللہ۔ حیاکم اللہ، بارک اللہ۔ محبوب بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، ہمارے سائڈ میں جو عورتیں ہیں، جیسے جمعہ کے دن ہو یا جمعرات کے دن ہو، وہ درگاہ کے پاس جا کے، وہ مزاروں کے پاس جا کے، وہ بچے لوگ کو ہم لوگ جا کے تھوڑا ٹائم بیٹھ کے آتے، ہم لوگ کو بتائیں تو ایسا نہیں کرنا، یہ شرک ہے۔ تو لوگ بولتے ہمارے دل کی تسلی کے لیے جا کے بیٹھتے، ہم کو تھوڑا سکون ملتا ہے۔ ان لوگ کو کیسے سمجھانے کیسے؟ تو بچے لوگ کو بھی لے کے جا کے کچھ، جیسے کہ بچے لوگ رات میں گھبراتے ہیں تو تھوڑا سا تکلیف رہتا ہے، تو ادھر جا کے ان لوگ کے اوپر تھوڑا پانی کر کے لے کے آتے، پانی لے کے آتے، کھلاتے، بولتے تھوڑا بچے لوگ کو اچھا رہتا ہے۔ تو ان لوگ کو کس طرح سے سمجھانا پڑتا ہے؟ دیکھیں، اصل میں یہ گمراہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان اگر گمراہی میں ہے تو اس کو پیار اور محبت سے سمجھانا چاہیے۔ دیکھیں، جہاں تک سکون کی بات ہے نا، کہ ایک آدمی جا رہا ہے درگاہ پہ اور یہ سوچتا ہے کہ اس کو سکون ملتا ہے، تو ایک بت کا پجاری جو ہے نا، جب بت کے سامنے میں جاتا ہے تو اس کو بھی احساس ہوتا ہے کہ سکون مل رہا ہے۔ دیکھیں، شیطان جو ہے نا، سب سے زیادہ ایک انسان کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہے۔ اسی لیے جب ایک انسان بت کے سامنے میں جاتا ہے تو واقعی اس کو عجیب طرح سے سکون کا احساس ہوتا ہے۔ اور جب ہم نماز میں جاتے ہیں نا، تو طرح طرح سے وسوسے آتے ہیں۔ کیوں؟ ایک اللہ والے سے پوچھا گیا کہ ایک بت پرست بت کے سامنے جاتا ہے تو بہت یکسوئی حاصل ہوتی ہے، اور جب ہم نماز میں جاتے ہیں تو ذہن ادھر ادھر منتشر ہونے لگتا ہے۔
تو اس اللہ والے نے کہا تھا وما یفعل الشیطان فی البیت الخریب، ویران گھر میں شیطان کیا کرنے جائے گا، وہ تو ویران گھر ہے تو وہاں پہ کیوں جائے گا، اس لیے اس کو یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ تو عام طور پر اس طرح کی گفتگو جو کی جاتی ہے نا کہ ہم درگاہ پر جاتے ہیں تو سکون ملتا ہے، یہ واقعی شیطان ایسے لوگوں کو گمراہ کرنے نہیں جاتا، تو اس طریقے سے ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم کو سکون مل رہا ہے۔ لیکن ایک مسلمان جو ہے وہ دیکھے گا کہ ہمارے نبی کی تعلیم کیا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آخر کیا وجہ تھی کہ ہماری شریعت نے قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا شروع اسلام میں، پھر بعد میں اجازت ملی، تاکہ نئے نئے مسلمان ایسا نہ ہو کہ قبروں سے تعلق جوڑنے لگے۔ کیا وجہ تھی کہ اسلام نے قبروں 3 جگہ کے علاوہ دوسری کسی بھی جگہ کا کوچ کرنے سے روک دیا، تاکہ ایک انسان کسی خاص جگہ کی زیارت اس مقصد سے نہ کرے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں ہیں اور فرما رہے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو چونا گچ کرنے سے منع کیا، قبروں پر لکھنے سے منع کیا، قبروں پر عمارت بنانے سے منع کیا؟ آخر کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ایک انسان کے اندر قبروں سے تعلق بنانے کا سبب نہ بنے، بلکہ سب سے پہلے شرک کی جو شروعات ہوتی ہے بزرگوں کی شان میں غلو کرنے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ اور آج بزرگوں کے نام پر مزار بنا ہوا ہے جہاں پر شرک ہو رہا ہے صریح انداز میں۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں سب سے پہلے جو شرک شروع ہوا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نوح میں آیت جو ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اس ضمن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ هذه اسماء رجال صالحین من قوم نوح، کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جو ہے نا قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام ہیں، کہ یہ لوگ جب دنیا سے گزر گئے تو شیطان ان کے سے محبت کرنے والوں کے پاس آیا اور ان سے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی دیکھو تمہارے بیچ یہ لوگ تھے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان کی مورتیاں بنا لیتے، اپنی بیٹھکوں میں رکھتے، تاکہ ان کو یاد کر کے، ان کو دیکھ کر کے تمہارے اندر بھی عبادت کی ہمت پیدا ہوگی۔ چنانچہ ان لوگوں نے ان کی مورتیاں بنا لیا، اپنی نشست گاہوں میں سجا دیا۔ جب بنانے والے گزر گئے اور علم میں کمی آئی تو شیطان نے آ کر کے ان کی اولاد کو سمجھایا کہ تمہارے گھر میں یہ جو مورتیاں بنی ہوئی ہیں ان سے تمہارے آبا و اجداد مانگتے تھے، ملا کرتا تھا۔ اس طریقے سے مورتیوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ تو بزرگوں کی شان میں غلو کرنے کے نتیجہ میں شرک شروع ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے شرک پھیلنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو دعا کی تھی، اللہم لا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کی لعنت ہو ان پر کہ انہوں نے سجدہ گاہ بنایا، ایسا نہ ہو کہ میری امت بھی ایسا کرنے لگ جائے۔ لیکن افسوس کہ وہی ہوا جس کا ڈر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں لولا ذلک لأبرز قبرہ، اگر آپ کو یہ ڈر نہ ہوتا کہ آپ کی قبر پر بھی لوگ آ کر کے آپ سے مانگنے لگیں گے تو آپ کو عام جگہ پر دفن کیا جاتا، لیکن آپ کو گھر میں جو دفن کیا گیا اسی حکمت کے تحت کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ آ کر کے آپ سے بھی سوال کرنے لگ جائیں۔ تو کھلا شرک ہو رہا ہے قبروں پر، درگاہوں پر، عرس کے نام پر، اور وہاں پر سجدہ ہوتا ہے، وہاں پر مرادیں مانگی جاتی ہیں، وہاں پر چادر چڑھائی جاتی ہے۔ یہ سب کے سب کھلی شرک ہے، شرک اور بدعت کا ارتکاب ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ بارک علی بھائی اپنے پاس انمیٹ کر کے اپنا سوال پوچھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی شیخ۔ وعلیکم السلام شیخ میرا ایک چھوٹا سوال تھا۔ جی جی
جبکہ سوال یہ ہے کہ لڑکے کا عقیدہ صحیح نہ ہو، ایسے لڑکوں سے بچیوں کا نکاح کرنا کیسا ہے؟ جبکہ بچیاں عالیمیت سے فارغ ہو کے رہتے ہیں، دین کو سمجھ کے رہتے ہیں، جبکہ والدین زبردستی سے نکاح کروا دیتے ہیں، تو یہ عقیدہ کیسے ہے؟ میں اگر بنیادی عقیدہ جو ہے کہ ایک اللہ کی عبادت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا اگر اتنا اس حد تک ہے تو اس کا عقیدہ مطلب اس حد تک خراب نہیں ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر ٹیک رہا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مان رہا ہو۔ تو اگر اتنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت ہو گیا، لیکن اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ایک ہی اللہ کی عبادت ہونی چاہیے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرنا ہے، اگر اتنا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس سے رشتہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی قبروں پہ جاتا ہے، قبروں پہ، درگاہ پہ، مزار پہ سر ٹیکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے، ایسے بچے سے شادی نہیں ہو سکتی۔ جی جزاک بارک اللہ اللہ خیر۔ فیک شیخ۔ عمران بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، آپ نے درس کے درمیان علماء سے محبت کرنا، آج کل کے معاشرے میں بہت سارے جماعتیں بنے اور اس میں سے بہت سارے علماء ہیں، ہمیں کس طرح کے علماء سے محبت کرے اور ان کی بات پر عمل کرے؟ اور دوسری بات شیخ، میں نے ایک ساتھی کے درمیان بات چیت ہوئی تھی، علم سیکھنا اور سکھانا کہیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کیا؟ اس بات پہ تھوڑا وضاحت بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلے آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کس طرح کے عالم سے محبت ہونی چاہیے، تو عالم وہ ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق اس کا عمل ہو، قرآن اور حدیث کا نالج بھی رکھتا ہو اور قرآن اور حدیث کے مطابق اس کا عمل بھی ہو، تو اصل میں وہی عالم ہے اور اسی کو ہم عالم ربانی بھی کہیں گے۔ ایسے تو بہت سارے طلبہ علم ہوتے ہیں، لیکن عالم اگر ہم کہیں گے تو وہی عالم دین ہے۔ تو ایسے علماء سے محبت کرنا اور ان سے استفادہ کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جس آدمی کا قرآن اور حدیث پر گہرا اس کا مطالعہ ہو اور جو قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرتا ہو، وہ واقعی عالم دین ہے۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علماء ہی ہوتے ہیں۔ تو ایسے علماء سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، ورنہ روڈ پر تو ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں۔ ہم عالم نہیں ہیں، ہم طالب علم ہیں۔ برکیف علماء ایسے ہی ہیں اور ایسے علماء سے محبت ہونی چاہیے، یہاں تک کہ طالب علم سے بھی محبت ہونی چاہیے، بس یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق اس کا عمل ہو اور قرآن اور حدیث کا براہ راست مطالعہ کرنے والا ہو، اس سے محبت ہونا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اہل علم سے محبت کے ساتھ ساتھ ایمان والوں سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ رہی یہ بات کہ کیا علم حاصل کرنا چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر کے آپ کی وفات تک آپ کی پوری زندگی کا خلاصہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ نے پوری زندگی علم بانٹنے ہی میں گزار دیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم کی میراث ہی عطا فرمائی تھی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہے نا وہ نبیوں کے وارث ہیں، اور نبی جو ہے نا علم تقسیم کرنے والے ہوا کرتے تھے، لہذا علماء کا بھی یہی کام ہوتا ہے۔ تو علم سیکھنا تو یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے، اور اس کے بغیر ہم دین پر عمل ہی نہیں کر سکتے۔ اور علم سے مراد یہ دینی علم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیاوی علم حاصل نہیں کرنا ہے، دنیاوی علم بھی جینے کے لیے ہمیں حاصل کرنا چاہیے، لیکن دینی علم کی یہ اہمیت ہے کہ اس کے بغیر دین پر چلنا ہی ممکن نہیں۔ بارک اللہ فیک شیخ۔ اور کسی بھائی کا سوال ہے تو ہینڈ ریز کریے، نہیں تو اسی پر اتفاق ہوتے ہیں۔ صادق بھائی کا ایک سوال آیا۔
صادق بھائی اپنے پاس سے انمیٹ کر کے اپنا سوال پوچھیے. جی جی السلام علیکم شیخ. شیخ وعلیکم جو السلام. عمران بھائی ہمارے کو سوال کرے تھے وہ ہمیں کیا ہے لوگوں کو تو نماز کی طرف اور دین کی طرف بلانے کے لیے ان کو کیا ہے بلاتے رہتے ہیں. تو اس کے اندر تھوڑے خلافیت کے لوگ آئے تو کیا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ عمران بھائی کیا بولتے ہیں علم سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ. تو اسی طرح ہم دعوت بھی دیتے ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے ان کو بات بتا دے. تو انہوں کیا ہمارے کو بولے علم سیکھنا اور سکھانا یہ قرآن سے ہمارے کو ثابت کرو کر کے اس بات پہ کیا ہے ہمارے کو سوال کیے تھے. اس کے مطابق آپ نے عمران بھائی آپ سے سوال کیے اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل بتا دیں. ٹھیک سر. دیکھیں یہاں پر یہ بات بھی کلیئر ہو جانا چاہیے کہ دعوت جو ہے نا، دعوت ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک عالم دین ہی کا کام ہے. دعوت عالم دین ہی کا کام نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے پاس دین کی بنیادی معلومات ہے، یعنی دین کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں، جیسے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، برائی سے بچنا ہے. اگر کسی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چوری کر رہا ہے، کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ زنا کر رہا ہے، تو اس کے لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم پورا علم حاصل کر لیں گے تب اس کو چوری سے روکیں گے، زنا سے روکیں گے. ہم پورا علم حاصل کر لیں گے تب اس کو ہم نماز پڑھنے کا حکم دیں گے. نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ نماز فرض ہے تو ہم نماز کا حکم دیں گے، کیونکہ اتنا ہمیں معلوم ہے. بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی جانتے ہو تو اسے پہنچاؤ، لیکن اسی حد تک. عالم کا کام ہم نہیں کریں گے. عالم کا کام ہے دونوں لوگوں کی رہنمائی کرنا، عالم کا کام ہے لوگوں کو فتویٰ دینا، عالم کا کام ہے لوگوں کو دین کی باریکیاں سمجھانا. یہ کام ایک عام آدمی کا نہیں ہوگا، لیکن دین کی جو بنیادی معلومات اس کے پاس ہے اسے شیئر کرنا اس کا بھی حق ہے. اس ناحیہ سے ہم اپنی بات کا خلاصہ یہ کریں گے کہ دین سیکھنا بھی ہے اور دین دوسروں تک پہنچانا بھی ہے اسی حد تک جتنا ہمارے پاس نالج ہے. بلغوا عنی، میری طرف سے پہنچاؤ، اپنی طرف سے نہیں. آتھینٹک نالج پہنچاؤ. اگر آپ کے پاس آتھینٹک نالج آ گیا ہے تو آپ کو پہنچانا ہے اسے بھی. تبلیغ کا کام آپ کی بھی ذمہ داری ٹھہر گیا، لیکن اسی حد تک، اسٹیج پہ نہیں جانا ہے، ممبر پر کھڑے ہو کر کے ہمیں لیکچر نہیں دینا ہے. لیکن جتنا علم ہے، اگر دین کی بنیادی بات ہمیں معلوم ہے تو دوسروں تک پہنچائیں گے اور علم بھی سیکھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم سیکھنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ ہم قبر میں نہ چلے جائیں. امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے کہ علم جو ہے نا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد سے قبر میں جانے تک سیکھنا چاہیے. اور طالب علم بن کر کے جینا بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فرشتے طالب علم کے سامنے اپنا پر بچھاتے ہیں. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. اس لیے ہمیں طالب علم بن کر رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ایک آیت یا ایک حدیث کی بات نہیں ہے، پوری شریعت کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ دین سیکھتے رہیں. ہمارا دین سب سے پہلے اقرا پڑھنے کا حکم دیتا ہے اور نون والقلم وما یسطرون لکھنے پر ابھارتا ہے. تو ہمارا دین پڑھنے اور لکھنے کی تاکید کرتا ہے، اور پڑھنے اور لکھنے میں دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دین کا نالج بھی ہے. اسی لیے اس امت کا امتیاز ہے کہ جتنے ٹھوس علماء اس امت کو ملے، دنیا کی کسی قوم کو اتنے ٹھوس علماء نہیں ملے. اور جتنی کتابیں اس امت نے انسانوں تک پہنچائی ہیں، کسی قوم نے اتنی کتابیں نہیں لکھی. تو اس امت مسلمہ کی یہ امتیازی خوبی ہے کہ اس کے پاس پڑھے لکھے لوگ ہیں، رہیں گے قیامت کے دن تک. تو علم سے ایک مسلمان کا تعلق قبر میں جاتے جاتے دن تک ہونا چاہیے، اور ایک مسلمان کو طالب علم بن کر کے رہنا چاہیے، کیونکہ طالب علم کا بڑا اعزاز اور مرتبہ ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. نور بھائی اپنے پاس سے انمیٹ کر کے اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضلت الشیخ
کیا حال چال شیخ؟ خیریت سے ہیں آپ شیخ؟ اللہ شیخ سلامت رہے۔ چھوٹے سے سوال ہے، ایک بہت خطرناک سوال ہے، ایک عام سوال ہے شیخ۔ عام سوال یہ ہے کہ حق پہ کون ہے شیخ؟ کون سے جماعت سے حق پہ ہے؟ یعنی ایک دو ہفتے کو پہلے میں انڈیا میں جانے کے بعد میں ایک مسجد میں ایسا یہ تبلیغ والے تھے، ان لوگ جو بولتے تھے، ان لوگ ہم کو بولتے تم عرب کنٹری کو جا کے عرب تم کو پیسہ دے کے تم کو بدلی کر لیا، کنورٹ کر لیا، اگر بولا 4 مہینے 40 دن جو جا کے آیا، 4 چھلے جا کے آیا، وہ اتنی بڑی داڑھی چھولے کے وہ علامہ کر کے خود کو فیل ہو کے ہم لوگوں کو نصیحت دے رہا ہے شیخ۔ میں کیا بولا، بس صرف حق پہ ہے کوئی ہے کہ تو میں صرف اہل حدیثی ہے حق پہ کر کے میں بولا، وہ دلیل پوچھا، میں بس صرف 4 قرآن کے آیت بتایا جو میرے پاس علم ہے اللہ کے فضل سے، جو یہ جیسی گروپ سے جو میں جڑے ہیں، اس تربیت درست سے جو بھی ہم سیکھے ہیں، 4 آیت بتایا، 2 حدیث بتانے کے بعد میں ان لوگ بولتے ہیں تم کو عرب پیسہ لے کے بدلی کر رہی ہیں کر کے بول رہے ہیں۔ ان لوگ کیسے سمجھانا چاہیے شیخ؟ دیکھیں، ایک مسلمان کو چاہیے کہ کسی سے بھی کوئی بات ہوتی ہے اور مدعو جس سے آپ بات کر رہے ہیں اگر وہ کچھ سختی سے پیش آتا ہے تو بحیثیت ایک مسلمان کے، بحیثیت ایک داعی کے، ہمیں سخت نہیں بننا چاہیے بلکہ نرم اسلوب اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ سامنے والے کو پتہ نہیں ہے دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، یا دین کی صحیح معلومات کیا ہے، تو جو چاہے گا بولے گا ہی۔ اب اس وقت جو ہے نا، ہمیں پیار سے، محبت سے اور ہمدردی کے ساتھ اسے دین سمجھانا چاہیے۔ اگر آپ جذبات میں آ کر کے کچھ آپ بک دیں گے یا اوٹ پٹانگ بول دیں گے تو سامنے والا آپ سے اثر نہیں لے گا بلکہ آپ کے بارے میں برا خیال بنا لے گا۔ تو اگر کوئی آدمی اس طرح کی کوئی بھی بات کرتا ہے تو ہم اس کو پیار سے، محبت سے سمجھائیں گے۔ اور غلط فہمیاں عام طور پر پھیلائی جاتی ہیں، حق سے دور کرنے کے لیے غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، تو ہم بحیثیت ایک داعی کے اس غلط فہمی کو دور کریں گے اور قرآن اور حدیث کا میسیج، صحیح میسیج اس تک پہنچائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کے دین کی طرف حکمت کے ساتھ اور صحیح اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیے۔ حکمت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے میں کوئی آدمی ہے وہ جذبات میں آ کر کے اوٹ پٹانگ بول رہا ہے تو ہم پیار سے، محبت سے اس کا دل جیتنے کی کوشش کریں گے، اور اگر اس وقت نہ ہو سکتا ہو تو بعد میں حکمت کے ساتھ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس پہ دھیان دے۔ لیکن جذبات میں آ کر کے کوئی بات کریں گے نا تو اس کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ میرا تیسرا سوال ہے شیخ، دوواں سوال یہی ہے، اہم سوال ہے۔ نور بھائی وقت بلا ہوتا ہے اور بھی ساتھ ہیں شیخ، یہ جو لیڈیز کا سوال ہے سن رہی ہیں شیخ، انہوں بھی انڈیا میں وہ یہ سوال کے لیے انتظار کر رہی ہیں شیخ، ان کے وجہ سے پوچھ رہا ہوں، اجازت ہے تو پوچھ لیتا ہوں شیخ۔ جی جی پوچھیے شیخ، دوسرے آپ لائیو بھی دیکھ رہے ہیں، ایک عورت کا سوال ہے، ان کا نام لینا چاہتا ہوں میں۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ گھر میں 90 سے 1 سال ہوا ان کا شادی ہو کے، شادی ہونے کے بعد میں جو اپنی اہلیہ بن کے جو گھر میں آئی، اس عورت آ کے حمل گراتی ہے شیخ، وہ اپنا شوہر کو بھی پتا نہیں سکا حمل گراتی ہے۔ وجہ جب پتی پوچھنے کے بعد میں وہ بولتی اپنی باڈی گلیمرس فٹنس کم ہو جائے گی، اس کے وجہ سے گرا رہی ہے، اور اس کے جو ماں باپ ہے اس کو تربیت دے رہی ہیں، تو پڑھی لکھی ہے ویسا ویسا کر کے بول کے بولنے میں وہ لڑکی تھوڑا جوش میں آ کے ایسا حرکت کر رہی ہے شیخ۔ ابھی اس کو شوہر کو کیسا اسے سمجھانا چاہیے شیخ؟ دیکھیں، حمل گرانا اگرچہ 4 مہینہ کا نہ ہوا ہو، حمل ٹھہر جائے تو راجح قول کے مطابق اس کو گرانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی حمل گرائے، شوہر بیوی دونوں مل کر کے بھی گرائے حمل ٹھہرنے کے بعد، تو وہ لوگ حرام کام کریں گے اور گنہگار ہوں گے۔ ہاں، اگر انہوں نے کچھ دنوں کے لیے پلاننگ کی، حمل ٹھہرنے نہیں دیا، کسی خاص
ڈاکٹر کے مشورے کی وجہ سے یا صحت کی خرابی کی وجہ سے تو اس وقت تک گنجائش ہے، لیکن جب حمل ٹھہر جائے تو اس کو گرانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ رہی یہ بات کہ اگر بچہ 4 مہینے کا ہو چکا ہے، جنین 4 مہینے کا ہو چکا ہے، تو اب اس میں جان پھونکی جا چکی ہے، اب اگر کوئی گرائے اسے تو یہ جان کو مارنا ہوگا، اور شوہر بیوی اگر دونوں اتفاق کے ساتھ میں ایسا کرتے ہیں تو دونوں اپنی اولاد کے قاتل ٹھہریں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے پاس حاضر ہوں گے تو وہ قاتل کی شکل میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ زندہ درگور کی گئی بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ میں انہیں زندہ درگور کیا گیا۔ آج کی دنیا میں بچیوں کو مارنا دراصل پیٹ میں مارنا ہے، جو قتل نفس ہی ہے ایک طرح سے، تو جائز نہیں ایسا کرنا۔ بارک اللہ فیک شیخ۔ یہ کیا آخری سوال ہے شیخ؟ حبیب اللہ بھائی اپنے پاس انمٹ کر کے اپنا سوال پوچھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، کیا دین میں بیعت کرنا چاہیے، اور کیا ایک امام کو اطاعت کرنا یہ کہتا ہے شیخ؟ دیکھیں، بیعت جو تھی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ بیعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہوتی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شارع تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند کر کے اطاعت ہونی تھی، اس لیے صحابہ بیعت کرتے تھے کہ آپ کا جو بھی حکم ہوگا سر آنکھوں پر۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے ہاتھ پر جو بیعت ہوتی تھی وہ شریعت کی بیعت نہیں ہوتی تھی، بلکہ اطاعت کی بیعت ہوتی تھی خلافت میں۔ اس لیے آج کے ڈیٹ میں بھی کوئی ہمارا حکمراں ہے تو اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے جب تک کہ آپ شریعت کے مطابق چلیں گے، اس کی بیعت ہوگی۔ لیکن شریعت کی بیعت کہ جیسے آج خانقاہوں میں بیعت ہوتی ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کر کے اقرار کرتے ہیں کہ آپ جو بھی حکم دیں گے ہم اس کو فالو کریں گے۔ آپ کون ہوتے ہیں حکم دینے والے؟ ہم تو شریعت کے مطابق چلیں گے۔ اسی لیے خانقاہوں میں وظیفہ دیا جاتا ہے کہ یہ وظیفہ 500 مرتبہ، یہ وظیفہ 1000 مرتبہ۔ کہاں ثابت ہے 1000 مرتبہ وظیفہ اختیار کرنا، 500 مرتبہ وظیفہ اختیار کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی وظیفہ 100 مرتبہ سے زیادہ ثابت نہیں۔ تو اگر کوئی آدمی اس طریقے سے الگ سے وظیفہ دیتا ہے اور بیعت کرا کر کے ہم کو اپنا غلام بناتا ہے تو یہ تو شریعت سازی ہوئی نا۔ تو یہ ایسی بیعت کا ثبوت ہمارے دین میں نہیں ملتا ہے۔ بارک اللہ فیک شیخ۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد شیخ محترم کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ شیخ محترم نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور دین کی مزید خدمات اللہ سبحانہ تعالیٰ شیخ محترم سے لے۔ اور اسی طرح ہم ان بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو زوم پر موجود ہیں اور یوٹیوب پر لائیو دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، حسب معمول 2 باتوں سے ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ IGC کا یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ یہ IGC کے پلیٹ فارم سے جو بھی دروس ہوتے ہیں وہ وہاں پر اپلوڈ ہو کر رہتے ہیں، آپ جب بھی چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اور دوسروں کو شیئر کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہ IGC کے پلیٹ فارم سے ہفتے میں کئی دروس، اردو دروس چلتے ہیں، اسی طرح تیلگو زبان میں 2 درس چلتے ہیں۔ میسیجز کے ذریعے آپ تک خبر پہنچا دی جائے گی۔ تمام احباب اس میں ضرور شرکت کریں۔ انہی کچھ دعائی کلمات کے ساتھ ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آخر میں سب کفارۃ المجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام